السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے۔ مال اور اولاد ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کا فطری لگاؤ ہوتا ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال ہو، اولاد ہو، اور انہی دونوں چیزوں کے ذریعے مسلمان کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ آزمائش ایسی پرخطر ہے کہ انسان ریئلائز بھی نہیں کرتا کہ وہ آزمائش میں ہے۔ اب دیکھیے، زندگی کا انحصار نہ تو اولاد پر ہے اور نہ ہی مال پر۔ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے یا مال نہیں ہے تو ہم نے ان دونوں چیزوں کے پیچھے یا کسی ایک چیز کے پیچھے مارے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دی ہے۔ اب دیکھیں، ان دونوں چیزوں میں سے یا کسی اور چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے ہماری زندگی رک نہیں سکتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ تکلیف اور یہ اذیت اپنی جگہ، مگر ان چیزوں سے زندگی کی سانسوں پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ان سب چیزوں میں سے کسی ایک کے نہ ہونے کی وجہ سے زندگی کو بدصورت مت بنائیں، اور جب کبھی آپ کو لگے، جب انسان کا غم بہت بڑھ جائے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے یا مال نہیں ہے، تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو یاد کر لیا کریں کہ ان کے پاس بھی تو کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی بھی اولاد کے نہ ہونے کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو، خود کو علم اور عبادت میں مشغول رکھا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کی معلمہ بنیں اور انہیں علم سکھاتی رہیں اور مسئلے بتاتی رہیں۔ لہٰذا اپنے دلوں کو ایمان سے، اللہ کی رضا کے ساتھ اور اس کے ساتھ حسن ظن سے معمور کریں، اور اپنے وقت کو طلب علم، قرآن سیکھنے اور ان کاموں میں لگائیں جو آپ کے لیے اور آپ کے معاشرے کے لیے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے فائدہ مند ثابت ہوں۔ صبر کو اپنا توشہ اور قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری 6412، کہ صحت اور فراغت اللہ کی نعمتوں میں سے ایسی دو نعمتیں ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے۔ تندرستی اور فراغت حقیقت میں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بیماری آ جائے یا کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی مصروفیت بڑھ جائے اور پھر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ کسی بھی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ فری رہے۔ فارغ رہنے سے دماغ پہ شیطان سوار ہو جاتا ہے اور برے خیالات مسلط کرتا رہتا ہے۔ جو فارغ ہو اور جس کے پاس صحت ہو، ان دونوں چیزوں کو غنیمت جانے۔ بس اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خود کو خیر کے کاموں میں مصروف رکھے، تاکہ اس کا نفس اس کو ضرر میں، اس کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ بہت جلد سب بہترین کر دیں گے انشاءاللہ۔